صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، بدعم نامی ایک حضور کا غلام تھا، آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ بالکل، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ کجاوا کستا ہو اور آپ کو وضو کرواتا ہو۔ آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ اسے آگ کی ایک چادر پہنا دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی۔ تو صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک تسمہ، ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھائی سی نا ایسی خیر ہے، واپس لا کے جمع کرائی کہ یہ کہ پکڑے نہ جائیں۔ تو اب صحابہ تو اسے جنتی سمجھ رہے تھے اور اس پہ آگ کی چادر۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گیا، فرمائیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو دو ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ظاہر ان کو پتا تھا نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے۔ ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر، اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سب نے پھر طلب کی، جو بخاری مسلم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے۔ دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفناؤ گے نہیں۔ تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بابے کدھر یا منو بابیاں تو تسی کہ بابے جڑے نے صحابہ تو ہوتے نے، میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں۔ تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے۔ آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبی الاسلام کی گستاخی کے لیے، 295A یہ ہے کہ صحابی یا کسی اہل بیت کی، ان پہ 295A لگے، پھر اس کی بھی 10 سال قید ہے۔ تب یہ صاف ہو جائے ان کی، یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے۔ صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں جو کتابوں کے خدا نے ہمیں بتائی ہیں، یہ کتابوں کا دین ہے نا سارا، یہ کوئی میں نے اپنے بیٹھ کے تو نہیں گھڑا ہوا۔ تو ہم نے کمپیریزن تو کرانا ہے نا کہ بھئی جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی، اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں؟ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے، اور اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ بننے والی ہے، اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا نا کوئی منافق شخص، تو فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے، اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا، اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ لہذا جو جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ ہے نا کیسی شاید نکلی ہے، انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ جڑا کہندے نا فلانے نو عذاب ہو رہا اسی دیکھ لیا، تو ان کو تسی اتنے ڈگے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا سن کہ اگر جنوں انسان جو کچھ سن یہ دیکھ لے، آپ تے صحابہ نے خارج کہہ رہے کہ تسی بھی بے ہوش ہو جاؤ۔ سب کہانیاں لگائی ہوئی ہیں، موجاں لگی ہیں، لائی رکھی بابیا، وہ ایک بڑی ہوئی ہے نا، لگی ہیں موجاں لگی رکھن گیا۔ وہ اسی کو کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں۔ اور یہ جو علم الغیب کا عقیدہ ہے نا جی، یہ اتنا کریٹیکل عقیدہ ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے 2 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں۔ مسئلہ 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ 6A میں علم الغیب اور 6B میں کشف، الہام اور خوابوں کے اوپر۔